اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الہادی پروگرام میں ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات مختلف صورتوں سے اخذ کرتے ہیں اور پھر ترجمہ اور ضروری تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مختلف موضوعات پر کلام کرتے ہوئے ہم نبوت اور رسالت پر آئے تھے، اور اس پر تفصیلی کلام کرنے کے بعد پھر مختلف انبیاء علیہم السلام کے جو تذکرے اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن عظیم میں ذکر کیے ہیں، ہم ان میں سے ایک ایک نبی علیہ السلام کو لے کر ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلام ہوا، اور اب الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ جو مستقل ریگولر ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا واقعہ اور کس ترتیب سے چل رہا ہے۔ نئے دیکھنے والوں کے لیے خلاصتاً بس اتنا سمجھ لیں کہ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی 3 ازواج تھیں، جن میں سے پہلی زوجہ سے 6 بچے تھے، دوسری سے 4 اور تیسری سے 2 بچے ہوئے تھے۔ جو لاسٹ جو بچے تھے، آخری جو اولاد تھیں، ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، دوسرے بنیامین بھی کہتے ہیں، بنیامین بھی ان کا تلفظ ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ تو بنیامین تھے، یہ دونوں سگے بھائی تھے، باقی 10 ستیلے تھے اور چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، تو یعقوب علیہ السلام کا ان کی طرف میلان بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے 10 بھائی جو بقیہ 10 بھائی تھے وہ حسد میں مبتلا ہوئے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی ترتیب سے جو آپ نے سماعت فرمائی تھی کہ لے گئے جنگل میں، کنویں میں پھینک دیا، پھر وہاں پہ قافلہ آیا مصر کا، اور انہوں نے آپ کو نکال لیا اور اپنے ساتھ لے جا کر مصر کے بازار میں بیچا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو اس مصر کے بادشاہ کے وزیر نے خرید لیا، اپنے گھر میں رکھا، جس کی زوجہ زلیخا تھیں، اور زلیخا کا قلب آپ کی طرف مائل ہوا، اس نے گناہ کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے بھی اور دیگر جو اس کی سہیلیاں وغیرہ تھیں ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ لیکن آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور کچھ عرصے تک آپ جیل میں رہے، اور آپ نے وہاں کی صعوبتیں برداشت فرمائیں، اور پھر بادشاہ کو ایک خواب نظر آیا، اور اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی، تو آپ کو باہر نکالا گیا، اور پھر آپ بادشاہ کی جگہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کی سلطنت کا حاکم بنا دیا۔ تو یہ مختصراً میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن یہ چونکہ پروگرامز پر مشتمل ہے، دوبارہ پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت سے تمام غلہ اپنے پاس جمع کیا، اور آپ اس غلے کی تقسیم پر خود مقرر ہوئے اور لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ کی یہ سخاوت کا شہرہ ہوتا چلا گیا، تو یعقوب علیہ السلام اور آپ کے جو دیگر ستیلے بھائی تھے ان تک بھی یہ بات پہنچی کہ ایک بادشاہ ہے مصر میں، اور بڑا سخی آدمی ہے، اور وہ لوگوں کو غلے دے رہا ہے، اور کم ریٹ پر دے دیتا ہے، کبھی غریبوں کو ویسے بھی دے دیتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو تو روک لیا، اور 10 اپنے بیٹوں کو اجازت دی کہ وہ جا کر یوسف علیہ السلام سے وہ مال لیں۔ اب چونکہ بہت طویل عرصہ گزر گیا تھا، اور یہ 10 بھائی نہیں جانتے تھے کہ یہ یوسف ہی ہیں، کیونکہ جب آپ کنویں میں ڈالے گئے تھے اس وقت تقریباً آپ کی عمر مبارکہ بعض نے لکھی ہے 7 سال، بعض نے 13 سال کا قول بھی لکھا ہے۔ بہرحال اس وقت خد و خال کچھ اور ہوتے ہیں، جسم نازک ہوتا ہے، قد چھوٹا ہوتا ہے، پھر ایک دم جب آدمی بلوغت کے قریب پہنچتا ہے تو اس کا قد بڑا ہوتا ہے، لمبا چوڑا ہو جاتا ہے، اور گلے میں جو مردوں کے ایک مخصوص ہڈی ہے جس کے بعد آواز میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے اس ہڈی کے نکلنے کے بعد، اور خد و خال میں بہرحال پہلے کے اعتبار سے کافی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اگر کسی کو بچپن میں دیکھا ہو تو حالت جوانی میں دیکھ کر نہیں پہچان پاتے کہ یہ وہی ہے، اس لیے وہ بھائی بھی نہ پہچان سکے، اور انہوں نے 10 اونٹ خریدے، اور کچھ اس کے بدلے میں پیسے وغیرہ دے دیے، اور یوسف علیہ السلام نے ان سے ضرور پوچھا کہ تمہارے کوئی اور بھائی وغیرہ بھی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ایک بھائی ہے جو پیچھے رہ گیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس کو بھی لے آتے ہم اس کے لیے بھی ایک اونٹ دے دیتے، یعنی اور غلہ اس کو دیتے۔
بہرحال یہ 10 واپس آئے، اور جب انہوں نے اپنے وہ غلہ وغیرہ اتارا تو دیکھا کہ جتنا انہوں نے پیسہ دیا تھا، جو بھی اس غلے کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے، وہ سب کا سب اس غلے کے اندر چھپا کر واپس بھیج دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو بڑا سخی آدمی ہے، بادشاہ بہت بڑا سخی ہے کہ ہمیں غلہ بھی دے دیا اور ہمارا مال بھی دے دیا۔ تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ ہمارے اس بھائی کو بھی بھیج دیں، بنیامین کو ہمارے ساتھ، تو ایک اور اونٹ غلہ مل جائے گا، وہ تو بڑا سخی ہے، ویسے ہی دے رہے ہیں، تو اچھا ہے کہ یہ بھائی بھی جا کر لے لے۔ یہاں تک یہ واقعہ ہوا تھا۔ یہاں سے میں تھوڑا سا یعنی آگے تھا، لیکن یہاں سے میں سٹارٹ لیتا ہوں کہ اب انہوں نے تمنا کا اظہار کیا کہ یعقوب علیہ السلام سے گزارش کی کہ اب آپ ہمارے اس بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم مصر جا کے مزید غلہ لے لیں، کیونکہ قحط سالی بہت زیادہ ہے، اور یہ خوف تھا کہ موجودہ غلہ بھی آخر ختم ہونا ہی ہے، اور قحط سالی کے دور میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ غلہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ کر لی جائیں کہ کم از کم یہ قحط کے ایام آسانی سے کٹ جائیں۔ تو پھر وہ کم پہ اکتفا کوئی بھی نہیں کرتا، احتیاطاً زیادہ آ جائے اور زیادہ آ جائے اور زیادہ آ جائے، تو اس لیے انہوں نے تمنا کا اظہار کیا۔ تو یہاں پر دیکھیں، انہوں نے جب یہ نکل آیا تو انہوں نے تمنا کی کہ لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اپنا جو کچھ سامان انہوں نے اس غلے کے بدلے میں دیا تھا اس کو پایا کہ وہ ان کی طرف لوٹا دیا گیا ہے، قالوا، تو ان بھائیوں نے والد صاحب سے کہا، یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے والد، اب اور ہم کیا تلاش کریں اور ہمیں کیا چاہیے، ھذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارا مال و متاع ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں، یعنی ہمیں اور کیا چاہیے کہ یہ مال ہمیں واپس مل گیا ہے اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ بھی لے آئے ہیں، اور اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے بھائی کی حفاظت کر کے اور زیادہ مال لیں، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کا بوجھ مزید زیادہ پالیں، ذالک کیل یسیر، یہ دنیا بادشاہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی معمولی سی ہے۔ بادشاہ نے ہمیں دیکھیں کس طریقے سے ہمارا غلہ بھی دے دیا اور مال بھی عطا کر دیا۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لن ارسلہ معکم، میں ہرگز اس اپنے بنیامین بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ نہ دے دو، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی اگر تمہیں دشمنوں نے گھیر لیا اور خدا نخواستہ راستے میں جیسے لوٹ مار ہوتی تھی، اور قحط سالی کے دور میں زیادہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی مال جا رہا ہے تو دوسرے لوٹ لیا کرتے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے خدا کی قسم کھاؤ کہ میرے اس بچے کو واپس لے کر آؤ گے، اور ہاں اگر تمہارے کوئی شرع عذر بن گیا تو بہرحال پھر تمہاری گرفت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے محتاط کلام اس لیے فرمایا کہ پہلے ایک دفعہ بچوں کے ساتھ یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ جب یہ واقعے کے شروع میں انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اصرار کیا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج دوں تو ایسا نہ ہو کہ جنگل میں کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو 10-12 افراد ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، اور پھر یہ اس طرح یقین دلانے کے بعد خود انہوں نے جا کر اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ بنیامین چونکہ یوسف کا سگا بھائی ہے، اس سے بھی ان کے دل میں کچھ نہ کچھ تو ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی بچے کو مار دے، تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے ان سے قسم لی، عہد لیا کہ اگر عہد دیتے ہو تو میں ساتھ بھیجتا ہوں، اور پھر یہ اس بات کا کرنا ہوگا کہ یہ مجھے واپس صحیح سلامت ملے گا، ہاں اگر دشمنوں نے گھیر لیا اور خدا نخواستہ تم پہ حملہ ہوتا ہے اور بچہ شہید ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا وعدہ دے دیا، قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ علی ما نقول وکیل، تو اللہ کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو قال اللہ تعالیٰ نے یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے اس بات پر کہ جو ہم ابھی عہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا کہ یا بنیا،
اے میرے بیٹو لا تدخلون من باب واحد، تم شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور تم مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اس میں حکمت لکھی ہے مفسرین نے کہ آپ چونکہ 11 بھائی تھے اور ایک ساتھ اگر شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ پہلے دور میں شہروں کے چاروں طرف 4 دیواری ہوتی تھی اور بڑے سے گیٹ لگے ہوتے تھے، جو بھی قافلہ آتا تھا تو جو دربان ہوتے تھے وہ پہلے پتہ کرتے تھے کون ہو بھئی، کہاں سے آئے ہو، پھر وہ گیٹ کھولتے تھے تو شہر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار فرمائی کہ تم ایک ساتھ دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ اگر ایک ساتھ داخل ہوگے جب تم سے پوچھا جائے گا اور تم بتاؤ گے ہم 11 بھائی ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے کہ بھئی 11 بھائی 11 بیٹے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یہ بتائے کہ جی 6 بیٹے ہیں 7 بیٹے ہیں تو ایک دم ہائے سی پڑ جاتی ہے بعض وقت، ہائے 6 بیٹے ہیں، اچھا بھئی لڑکی کتنی ہے، ایک بھی نہیں، 6 کے 6 بیٹے ہیں بھئی۔ تو اس طریقے سے نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ ایک تدبیر، احتیاطی تدبیر جو طاقت بشری کے عین مطابق تھی، جو انسان کر سکتا ہے، آپ نے وہ ایک تدبیر بتائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، آپ نے یعنی یعقوب علیہ السلام بھی بیان فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک جملہ ہے کہ میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا، ان الحکم الا للہ، حکم تو سب اللہ ہی کا ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ احتیاطی تدبیر اختیار کرنا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت اختیار کرنے، عمل کرنے، تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی تدبیر سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ختم کر دیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں ایک نفیس بات آپ سمجھے، دیکھیں کہ نبی کا عقیدہ کتنا خوبصورت ہے اور ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ آپ نے پہلے تدبیر کا حکم دیا کہ تدبیر اختیار کرو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، یہ تدبیر اس لیے اختیار کرو تاکہ تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ لیکن ساتھ ہی پھر کیا کہا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ یعنی توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل یعنی بھروسہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوشش میں اور توکل کرنے میں آپس میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش کو ترک کر دیں، عمل کو چھوڑ دیں۔ مثلا گھر میں بیٹھ جائیں اللہ پہ بھروسہ کر کے، جی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا، خود بخود چل کر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، لیکن اس نے اس طرح کا توکل کرنے کی اجازت یا حکم ارشاد نہیں فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہو کے باہر تشریف لا رہے تھے، ایک اعرابی تھوڑا سا دیر سے پہنچے، ان کے پاس ان کا اونٹ تھا، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کروں، یا اس کو باہر باندھ کر پھر نماز پڑھنے جاؤں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے اس کا پیر باندھ پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ یعنی دیکھیے اب بھروسہ کرنے کا مطلب، توکل کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ترک تدبیر کر دیں، عمل چھوڑ دیں، کوشش چھوڑ دیں اور بس اللہ سے لو لگا لیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کوشش کرنے، اب توکل کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے سی کوشش کریں، جائز کوششیں کریں، لیکن اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑ دیں، اس کی رضا پر۔ مثلا میں نے کاروبار کیا، اب میں کہتا ہوں کہ اس کاروبار کے سلسلے میں اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے نفع دے گا، لیکن بالفرض انجام اگر ایسا ہوا کہ وہ نفع نہ ہوا بلکہ نقصان ہو گیا تو یہ کوئی بات نہیں، میں اللہ پر بھروسہ اگر میں کیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مجھے میری توقع کے مطابق ملے، انجام کو اللہ پر چھوڑ دیا، ہم کوشش کریں گے۔ اب اس کا انجام جو کچھ ہے وہ ہماری مرضی کے موافق نکلے یا مخالف نکلے، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، بس کام کریں، کوشش کریں اور اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کا نتیجہ دے گا وہ بہتر ہی ہوگا۔ بس یہ ہے توکل کا مفہوم اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اب جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، کہ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بچا نہیں سکتا ہوں، حکم تو سب اللہ ہی کا ہی ہے، اس فیصلے تو سب اس کے ہی ہیں۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے کچھ فیصلے کر لیے ہیں آپ کے حق میں، میرے حق میں، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کس کی شادی کب ہوگی، کب خدا نخواستہ طلاق ہوگی، کس عورت کے ساتھ شادی ہوگی، پھر کتنے بچے ہوں گے، لڑکے کتنے ہوں گے، لڑکیاں کتنی ہوں گی، کتنے بچے نارمل ہوں گے، کتنے اب نارمل ہوں گے، کتنے تندرست ہوں گے، کتنے اپاہج پیدا ہوں گے، کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ اور اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، کیونکہ فیصلہ وہاں بدلتا ہے جہاں پہلے فیصلے میں کوئی کمی یا کجی ہو یا لا علمی ہو، تب ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ایک فیصلہ کر لیا، بعد میں اس سے بہتر چیز آئی تو میں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں تھا، ورنہ میں ایسا فیصلہ نہ کرتا تو میں بدلوں گا، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ یا کوئی مجھے مجبور کر دے، بعض اوقات میں نے ایک اچھا فیصلہ کیا لیکن کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ بھئی اب فیصلہ بدلو، دوسرا فیصلہ کرو اور کرو یہاں دستخط، تو میں نے مجبور ہو کے دستخط کر دیے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اسے کوئی مطلب غلط فہمی میں معاذ اللہ مبتلا نہیں کر سکتا، نہ وہ غافل ہے، نہ وہ جاہل ہے، نہ وہ لا علم ہے۔ جو اس نے فیصلہ کیا ہے وہ 100% پرفیکٹ ہے اور اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس سے مراد وہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے جو اس نے کرنے کے بعد بالکل کنفرم لکھ دیا ہے، یعنی وہ جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، مبرم مینس جس کو پختہ کر دیا گیا ہو، وہ اللہ کا حقیقی فیصلہ ہوتا ہے، اس میں کبھی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بلکہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر انبیاء علیہ السلام بھی التقدیر مبرم کے خلاف کچھ دعا کرنے لگ جائیں تو کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دعا سے ہی روک دیتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، 2 قبول کر لی گئیں اور تیسری دعا سے مجھے منع کر دیا گیا۔ دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ میری دعا کو رد کر دیا گیا، کیونکہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور نبی کی دعا آپس میں ٹکرانے لگے تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے ہی نہیں دیتا، منع فرما دیتا ہے یہ دعا مت کرنا، تو وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا میں نے تیسری دعا یہ کرنا چاہی تھی کہ میری امت میں آپس میں اختلاف پیدا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دعا سے روک دیا۔ تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے یا تدبیر تقدیر کو بدلتی ہے، اس سے وہ اللہ کا فیصلہ ازلی فیصلہ نہیں ہوتا، اس سے مراد وہ فرشتوں کے صحائف ہوتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتیں لکھوا دی ہوتی ہیں، لیکن ان میں ایک اللہ کا اٹل فیصلہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات، اور دیگر اور بہت ساری کنڈیشنز اور صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر یہ شخص ایک آدمی بیمار ہے، اب فرشتوں کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے اگر فلاں نے دعا کر دی صحت مند ہو جائے گا، فلاں علاقے میں جا کے علاج کروایا تو صحت مند ہو جائے گا، فلاں ڈاکٹر سے کروایا تو ہو جائے گا، لیکن اگر یہیں رہا تو مر جائے گا، فلاں دوائی استعمال کی تو جلدی مر جائے گا، وغیرہ وغیرہ، 5 6 10 آپشنز ہیں۔ اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی دعا سے باقی ایک کوئی چیز جو ہے وہ ترقی کر جاتی ہے، ان میں سے 9 چیزیں رد ہو جاتی ہیں۔ مثلا کسی نے بزرگ نے ایک دعا کر دی، وہ صحت مند ہو گیا، اب اس میں لکھا ہی ہوا تھا، اس صحیفے میں 10 باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ فلاں دوا استعمال کرے گا مر جائے گا، فلاں ہاسپٹل میں جائے گا وہاں مر جائے گا، فلاں ڈاکٹر سے علاج کرے گا مر جائے گا، فلاں بزرگ دعا کریں گے یہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اب بزرگ نے دعا کر دی، جب دعا کر دی صحت یاب ہو گیا، تو جتنے اس کی موت کی باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ فلاں ہاسپٹل میں جائے گا تو مر جائے گا، فلاں مقام پہ جائے گا مر جائے گا، گویا کہ وہ سب کی سب رد ہو گئی۔ بھئی یہ دعا نے تقدیر کو رد کر دیا۔ تقدیر کو رد کرنے کا مطلب جو فرشتوں کے صحائف میں بات لکھی ہوئی تھی، لیکن جو ان مثلا 10 باتیں لکھی تھی اس میں سے ایک پوری ہوئی، وہ کون سی تھی؟ وہ وہی تھی جو اللہ کا فیصلہ ازلی ہے، اسے تو کوئی بدل ہی نہیں سکتا، اس کے موافق کام ہوگا، اس کے مخالف نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اپنے